اندر ایک جوڑا رہتا تھا، میاں بیوی، اولاد نہیں تھی ان کی۔ انہوں نے ایک مفتی صاحب تھے وہاں اسلامک سینٹر میں، انہوں نے گھر لائے، ان کی خدمت کی، کہا حضور اولاد نہیں ہے تو دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام یا مولا علی کے نام پر رکھنا ہے یا رسول اللہ کے نام پر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ بیٹا دے تو میلاد کرانا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بی بی نے منت مان لی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا دے تو یہ جو مفتی صاحب ہیں ہر سال ان کی افطاری کرانی ہے، ہر سال ان کی کیا کرانی ہے؟ اللہ نے پتر دے دی، بیٹا ہو گیا ہے، بیٹا ہو گیا۔ پہلا سال رمضان شریف افطاری کے لیے بلایا، بڑا انتظام کے گھر میں 2 میاں بیوی تھے، ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اور کوئی چوتھا بندہ یہ مفتی صاحب تھے۔ افطاری کی، مفتی صاحب چلے گئے۔ انہوں نے، بیوی نے کہا شوہر سے کہ جہاں مفتی صاحب بیٹھے تھے وہاں کچھ پیسے پڑے تھے، پاؤنڈز پڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں نہیں نظر آ رہے، تو آپ نے تو نہیں لیے؟ شوہر نے کہا میں نے کیوں لینے دوں؟ بیوی نے کہا میں نے بھی نہیں پکڑے، تم نے بھی نہیں پکڑے، تو پھر کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ تو پھر مفتی رہ گیا نا۔ دیکھو کتنا اچھا، ان کی تقریریں سنو، ان کی باتیں سنو، تو پیسے جیب میں ڈال کے لے گئے۔ اگر انہیں ادھر ادھر پڑے ملے تھے تو ہمیں کہہ جاتے ہیں یہ پیسے تمہارے پاؤنڈ ہیں، یہ رکھ لو۔ اور وہ ہینڈسم اماؤنٹ تھی، 2-4-5 ہزار پاؤنڈ، بڑے پیسے بنتے ہیں، 250 روپے کا 1 پاؤنڈ ہے جی، اب انہیں 250 سے بھی زیادہ ہے۔ پورا سال گزر گیا۔ جب یہ بات دونوں میاں بیوی کے دل میں بیٹھ گئی تو بندے نے مفتی صاحب کی سینٹر میں مسجد میں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا جی، کہ یار چور ہے مفتی کا، کہ پیسے چوک کے لے گئے، چاہیے سانو دے جاندہ۔ جب کبھی کسی مجلس میں، محفل میں نظر آنا مفتی صاحب نے تو اس بندے نے، لڑکے نے منہ پھیر لینا، بازار میں ملنا تو تیرے رستہ ادھر مڑ جانا۔ مفتی صاحب کو گلہ آیا کہ یار میں نے دعا کی تو اللہ نے پتر دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ میرے ساتھ خوش ہو کے سلام لے، اب کیا بات ہے، یہ تو ملتا ہی نہیں۔ خیر چلو اگلا رمضان آ گیا۔ بیوی نے کہا میں نے منت مانی ہے مفتی اور انو بلانا ہے تو افطاری کرانا ہے۔ بندے نے کہا یار مفتی کسی اور نو بلا لینے، کوئی ضروری ایسے مفتی نو بلانا، کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، منت اسی کے بارے میں مانی، اسی کو بلانا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، افطاری وغیرہ کی، باتیں شاتی نہیں۔ مفتی نے گلا کیا یار تم بچہ کیا ہو گیا ہے، میری طرف دیکھ کے نظریں پھیر لیتے ہو، مجھے ملتے نہیں ہو، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب بات کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی، ایک بات ہے دل میں ایک ہے، وہ کر ہی دیتے ہیں آپ سے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو یہاں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ کیا پڑے ہوئے تھے؟ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں، تو وہ تو ہمیں ملے نہیں، تو ہم نے سمجھا کہ آپ اٹھا کے لے گئے۔ مفتی صاحب نے کہا آپ کو پیسے ملے نہیں؟ کہتے نہیں ملے۔ کہتے واقعی نہیں آپ کو پیسے ملے؟ اس نے کہا نہیں سچی کہہ رہے ہیں، ہمیں پیسے نہیں ملے۔ مفتی صاحب نے ایسے سر پکڑ لی۔ اس نے کہا واقعی پیسے یہاں پڑے تھے، ہزاروں پاؤنڈ تھے، وہ ادھر ادھر ہوا میں اڑ رہے تھے، تو میں نے پیسے اکٹھے کیے، میں نے کہا یہ تو ضائع ہو جائیں گے، کہیں گم ہو جائیں گے، میں نے ان کو اٹھا کے تو وہ سامنے الماری میں جو قرآن شریف پڑھا اس کے نیچے رکھ دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم نے پورا سال قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ میری افطاری کرنے والوں، میرے لیے منت ماننے والوں، تمہیں اللہ نے پتر دیا ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور تم نے پورا سال قرآن کو چھوا تک نہیں۔ میں نے تو وہ پیسے پکڑے تھے، ضرور پکڑے تھے، ادھر اڑ رہے تھے، ادھر پڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، میں نے اکٹھے کر کے، تم تھے نہیں، تم ادھر چلے گئے، اور میں نے نکلنا تھا، وہ پیسے میں نے قرآن شریف کے نیچے رکھے، اور تم نے، اس کا مطلب ہے پورا سال قرآن کو ہاتھ دیا۔ اور جو بندے پورا سال قرآن شریف کو ٹچ نہ کریں، غصہ نہ کرنا میری بات کا، وہ میلاد بنائیں تو پھر شرم تھوڑی سی تو ہونی چاہیے۔
تھوڑی سی تو آنی چاہیے کہ جس نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں اس نبی کی سنت اپنانا تمہارے لیے مشکل ہے. سنو، سیدہ حلیمہ، سیدہ آمنہ اور میرے آقا جس کے بھی گھر میں گئے، جس صحابی کے گھر میں گئے، جس صحابیہ کے گھر میں گئے، جس بستی میں گئے، جس گاؤں میں گئے، جس شہر میں گئے، وہاں حضور مالدار کرتے گئے. سبحان اللہ. یہ بات قاضی ثناء اللہ نے لکھی پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، سورہ نور میں یہ بات لکھی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب رسول اللہ کو میں نے اٹھایا نا تو میرا بچہ تھا، اتنا کم دودھ آتا تھا کہ بچہ روتا رہتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. میں نے رسول پاک کو اٹھایا تو میرے پستانوں میں دودھ بھر گیا. جس نبی کو گود میں لینے سے عورت کی صحت بہتر ہو گئی، جس سواری پر بیٹھے وہ سواری کی صحت بہتر ہو گئی، جس گھر میں گئے وہ گھر بہتر ہو گیا، جس علاقے میں گئے وہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہو گیا. حضرت حلیمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی میں نے طواف کیا بیت اللہ اور میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا. دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نبی پاک کو بھی بوسہ نہ دلا لوں، یعنی اس بچے کو بھی نہ حجر اسود کو بوسہ دلا لوں. یہ قاضی ثناء اللہ نے لکھا ہے، پڑھیے ذرا. اللہ نور السماوات والارض اس آیت کے تحت لکھا ہے. بڑی خوبصورت روایتیں لکھی ہیں، علماء سے کہوں گا ضرور پڑھیے جا کے تفسیر مظہری کو. ایسی بے مثال میلاد پر واقعات اور حدیث لکھی ہیں. قاضی ثناء اللہ نے کہا حضرت حلیمہ نے ادھر ارادہ کیا تھا، ادھر حجر اسود خود کعبے سے باہر نکل آیا. سبحان اللہ. رسول پاک کو حجر اسود کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ حجر اسود خود حضور کے ہونٹوں کو آ کے بوسہ دے کے واپس اپنی جگہ چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حیدری. یار میری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر جہمت زیادہ ہو گئی ہے تو میں لفظ واپس نہیں لوں گا کہ آپ نے ٹھلا نعرہ لگایا. یہ مفتی صاحب تو ساڑھے دوڑے ہو گئے نے. زور سے ذرا نعرہ لگا، نعرہ تکبیر. اگر ہم نے اس ممبر پر بیٹھ کر نبی کی بات نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کہتی ہیں میرے محلے کی عورتیں میرے پاس آئیں، حلیمہ تو زیادہ مالدار ہو گئی، ساری رات اپنا دیا بند نہیں کرتی. یہ بھی قاضی نے لکھا ہے، پانی پتی نے لکھا ہے، مظہری میں لکھا ہے. عورتیں آئیں، حلیمہ دیا بند کیا کرو. ہوا چلی، دیا کا آگ لگا دے گا، سارا گھر جلا کے راکھ کر دے گا. یہ سنت بھی ہے رسول اللہ کی کہ حضور نے فرمایا دیا جل رہا ہو تو بجھا کے سویا کرو، کہیں وہ گر جائے اور تمہارا گھر آگ زدہ ہی نہ ہو جائے. حلیمہ نے کہا میں تو دیا جلاتی ہوں، میں تو دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے ہر واقع اور ہر روایت میں فٹ کرتے جائیں، یہ آیت فٹ آئے گی. حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، میں نے حلیمہ کو تنگ دست پایا، تجھے بھیج کے مالدار کر دیا. حلیمہ نے کہا جس دن کا سونا آیا ہے میں نے تو دیا جلایا، ساری روشنی ذات مصطفیٰ سے نکلتی. سبحان اللہ. ساری روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا. پہلے زمانے میں نا جب میں چھوٹا ہوتا تھا تب گیس ہوتے تھے، پمپ مار مار کے گیس، مٹی کا تیل پڑتا تھا. گیس کہڑے بندے نے گیس دیکھے نے؟ انہوں نے تو نہیں دیکھے بیچارے، پتہ نہیں گیس کی ہوتا ہے. گیس وہ گیس اس کو لیمپ کوئی نہیں گیس کہتے تھے ہم. اب سی این جی گیس آ گئی ہے نا. ہیں جی وہ ایک گیس کی روشنی جلاتے تھے جس گھر میں شادی ہوتی تھی. حضرت حلیمہ سے محلے کی عورتوں نے یہ درخواست کی کہ اچھا
اگر اس بچے کی روشنی ہے تو جس گھر میں کبھی شادی ہو خوشی ہو تو حضور کو لے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, میرے آقا تشریف لائے تھو, اور ایسی لوڈ شیڈ ختم ہوئی. آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پوچھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہتے رات کے اندھیرے میں سلائی کر رہی تھی, ہاتھ سے سوئی گر گئی, نیچے ہاتھ مار کے سوئی تلاش کر رہی تھی کہ ہاتھ سیدھا جا کے حضور کے پاؤں کو لگا تو حضور مسکرانے لگے. سبحان اللہ. حضور مسکرائے, آپ کے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوئی مل گئی. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری بکری نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا, اور یہ بات میں آپ کو بھی بتا کے جانا چاہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہم نے کر لی, ایسی پھنس گئی تھی بیچ میں باتیں تو وہ کرنی پڑی. اگر کوئی تنگ دست ہے, اگر کوئی, ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں, بالکل ہم ڈینائی نہیں کرتے, رد نہیں کرتے, درست کہتے ہیں کہ تم نبی کا میلاد مناؤ, گھر میں خوشحالی آ جائے گی. لیکن میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں, جس گھر میں تنگ دستی ہے, بے روزگاری ہے, بیماری ہے, وہاں نبی کی سنت کو رواج دے دو, تنگ دستی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. میں نہیں کہتا میلاد مناؤ, اور میلاد تو تیری ذات ہونی چاہیے, تیرا سراپا میلاد ہونا چاہیے. تو نبی کا سچا عاشق ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تیری زبان پر تو ہونا ہی چاہیے. نہ ہوا تو پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ نبی کا نام سن کے, نبی کی نعت سن کے تیرے چہرے پر بل پڑے, کاہے کا مسلمان ہے یار تو؟ اگر نبی کا میلاد تجھے تکلیف دیتا ہے تو پھر تو سمجھو کہ کام ہی خراب ہو گیا, پھر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. اور اگر نبی پاک کی محبت دل میں ہے, پتہ ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, اس نے شراب پی, کیا کر لی؟ شراب پی, پکڑا گیا. بندے شراب پی کے نہ پکڑے جائیں تو حد کیسے جاری ہو؟ پکڑا گیا, کوڑے پڑے, حد جاری ہو گئی, چلو بات کر. دوسری دفعہ پھر پکڑا گیا, پھر کوڑے پڑے. تیسری دفعہ پھر پکڑا گیا, پھر کوڑے پڑے. جب چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ کوڑے پڑ رہے تھے, ایک شخص نے کہا کیسا لعنتی ہے یہ, تو ہم عام طور پر یہ لفظ ایسی اوے لعنتیا, یہ لفظ لعنت کفر کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ لعنتی کہنے کا مطلب آپ نے اس کو کافر کہا ہے, کیونکہ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور, اور رحمت کا مطلب ہے, مومن کا مطلب ہے کہ اللہ کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور نیکاں دے کول میں رحمت ہوندی ہے. بے شک. نیک بندے کے پاس کیا ہوتی ہے؟ رحمت. کہاں ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تم اپنے گھر سے تنگ دستی نکالنا چاہتے ہو تو نیک ہو جاؤ. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. میرا ذاتی مشاہدہ ہے, میں علماء کے لیے اپنی بات عرض کروں گا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے, جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کی تفسیر میں, کیونکہ در منصور کا مطلب ہے اس نے پورے قرآن کی تفسیر صرف حدیث کے ساتھ کی ہے. کس کے ساتھ کی ہے؟ حدیث کے ساتھ, اور کوئی ادھر ادھر سے عقلی دلیل نہیں دی, صرف حدیث. ہر آیت کی تفسیر میں جو حدیث, ایک حدیث لکھی سیوطی نے, بڑا مزہ آیا مجھے پڑھ کے, میں امید کرتا ہوں آپ کو سن کے بھی مزہ آئے گا. سیوطی کہتا ہے رسول پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس بندے کے پاس جتنا علم ہے, جس بندے کے پاس تو پانچ ٹاکی کلو 2 کلو جتنا بھی علم ہے, اگر وہ اپنے علم پر عمل کرے اللہ اتنا علم اور اس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. بغیر پڑھے, بغیر مطالعہ کیے, بغیر کتابیں کھنگالے, بغیر کسی استاد کے سامنے ضرور تلمس نہ کیے, رسول اللہ نے فرمایا, میرے کریمہ